9 مئی کے جو واقعات تھے انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو مشاورت کے بعد کہا تھا کہ جو پروسیشنز ہیں اور جو آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے یہ GHQ کے باہر، یہ ملٹری انسٹالیشن کے باہر آپ نے کرنا ہے. اور اسی نتیجے میں ہمیں نظر آیا کہ جو ان کے بھانجے یا بھتیجے جو بھی تھے، بھانجے جو نیازی صاحب، کس طرح وہ آرم فورسز کے سینئر آفیسرز کے کپڑے لہراتے رہے، کس طرح انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے گئے. تو اس کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ اب کس کیس کی یا کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ کنفیشن تو ان کی جماعت کے اپنے لیڈران نے، اور انہوں نے خود آج جرنلسٹ کے سامنے کیا. اور ہر آنے والے دن میں ہر ایک واقعہ، ہر ایک چیز جو نہیں آتی ہے، رونما ہوتی ہے، وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. وہ اس لیے، کیا یہ نہیں خود دیکھتے کہ آج جو حالات ہیں ملک کے، کہ روز ہمارے ملک میں پاکستانی سولجرز کس طرح شہید ہو رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر آنے والے دن میں پاکستان کس طرح مشکلوں سے درپیش انسیڈنٹس میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کو کمزور کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ اپنی افواج کے اور اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے. یہ پاکستان کو اکنامکلی اور ملٹریلی کمزور کرنے کی ایک سازش ہے. اور یہ وہی سازش ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. وہ شکلیں بدل کر، باتیں بدل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہ کبھی پاکستان کے اندر سے آواز آتی ہے اور کبھی پاکستان کے باہر سے آواز آتی ہے. کبھی ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگوں کی جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے اس کے تھرو آواز آتی ہے، اور کبھی کسی اور فورم کو یوز کیا جاتا ہے. کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ 2023 میں کچھ دہشت گردی سے شہید ہونے والے لوگ، ان کی تعداد 1524 تھی، اور اسی سال آپ کے جو زخمی تھے وہ 1423 تھی. یہ آلموسٹ ڈبل ہوئی اس کے پچھلے سالوں سے. ابھی خالی 2024 کا شروع ہی ہوا ہے تو 520 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کے انسیڈنٹس میں شہید ہو چکے ہیں. اور ہمارے 150 سے زیادہ آرمی کے آفیسرز اور نوجوانوں نے اور سولجرز نے اپنی جان دی ہے. کیا یہ لوگ اپنی جان جو ہے، اور یہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا یہ 30 یا 40 ہزار روپے تنخواہ کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، یا پینشن کے لیے اپنی جان دیتے ہیں؟ یہ اپنی جان دیتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے. یہ اپنی جان دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کل سنور جائے. یہ اپنی جان دیتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ شہادت کے رتبے کو سمجھتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان ریٹرن ہم ان کے میموریلز پہ حملے کروائیں، ہم ان شہداؤں کی فیملیوں کو ان کا مذاق اڑوائیں. لیکن جتنی مرضی اس طرح کی یہ چیزیں کر لیں، یہ روز پریس کانفرنسیں کر کے کہہ دیں، کبھی کس کا نام لیں، کبھی کس کا نام لیں، لیکن یہ جو شہداؤں کی جو خاندان بھی ہیں، جن کے یہ بچے شہادتیں نوش کرتے ہیں، دے امبریس اٹ ہیپیلی. اگر آج پاکستان کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے تھرو، کہ اگر پاکستان کمزور ہوگا، ہماری افواج کمزور ہوگی، تو کوئی جماعت اس ملک میں سیاست نہیں کر سکے گی. اگر پاکستان کمزور ہوگا
تو کوئی پارلیمنٹ نہیں چل سکے گی، نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، نہ جو 250 ملین لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے اپنی سیاست قربان کی، جن کے لیے ہم حکومت میں بیٹھ کر IMF سے نیگوشیٹ کیا، جن کے لیے آپ کے شہداؤں نے اپنی جانیں دی، وہ تمام چیزیں رائیگاں جائیں گی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو ایک ویک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اور یہ سوال کسی جماعت سے نہیں، یہ اکراس دا بورڈ آل سب انسٹیٹیوشن سے بھی ہے کہ کیا جو بنو کا واقعہ تھا وہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، آپ کے سولجرز کی جان لی جاتی ہے، ایک پرامن پروسیشن میں بندے گھسا کر آپ جانے لیتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو کسی اور ملک میں اتار کر پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ایسی کانٹروورشل سٹیٹمنٹس دیں کہ جنہوں نے روندا ہے وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یا کچھ ان کے لیڈرز پر ایسی سٹیٹمنٹس دیں کہ وہ ہمارا حصہ ہیں۔ جو پاکستان کے جھنڈے کو جلائے گا وہ ہمارا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا، جو پاکستان کو آگ لگائے گا، جو ہمارے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگائے گا، وہ ہمارا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان آج جس بحران سے گزر رہا ہے، کبھی ہم بھوک ہڑتال کی بات سنتے ہیں، کبھی ہم پاکستان کو بند کرنے کی بات سنتے ہیں، لیکن کبھی ان سے کوئی پوچھے کہ آپ غریب کی آواز بننے کے لیے کوئی لیجسلیشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ 11 سال سے KP میں بیٹھے ہوئے ہیں، 11 سے 12 سال ہو گئے۔ آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس کر لیں پنجاب کا اور KP کے کا، کیا انہوں نے ایک بڑا پروجیکٹ بھی گنوا سکتے ہیں؟ ایک بڑا پروجیکٹ بتا سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا؟ اور جو کیا اس میں کوتاہی در کوتاہی، خرابی در خرابی۔ یہ ایک نعرہ لے کے آئے تھے، اور وہ نعرہ تھا کرپشن کا نعرہ، وہ نعرہ تھا کہ پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جا کر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انجینئرز ہیں، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں نرسز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے بتایا ہمارا ملک کرپٹ ہے۔ جس کو ہاتھ ملایا بتایا کہ ہمارے پیچھے جو 250 ملین لوگ کھڑے ہیں وہ کرپشن کے مارے اور کرپٹ لوگ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہر جگہ۔ وہ کس لیے کیا؟ کیونکہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ ایک سٹیٹمنٹ میں مجھے ان سے کوئی پوچھ کے بتائے کہ آپ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کبھی کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک بس سروس بن گئی، پوری دنیا میں بین ہو گئی، پوری دنیا میں اس کے پائلٹس کو بند کر دیا، لیکن کوئی سوال نہیں اٹھاتا اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں اس کے پیچھے کانسپریسی نہیں ہے کہ پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کمزور کیا جائے؟ میں نے کل بھی کہا کہ اگر BLA وہ کام کرے اور دہشت گردی جو کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ کام کریں، پاکستان کے مخالف پاکستان کے جھنڈے جلائیں، پاکستان کے خلاف باہر کے ملکوں میں اگر نعرہ لگائیں، تو ہم ان کو بین کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اور کیونکہ کچھ لوگ انگریزی بول کر، کوٹ پہن کر پاکستان کو گالی دیں، پاکستان کو کمزور کریں، 570 ارب روپیہ استعمال کریں ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر، پاکستان کو اپنا موقف بنانے کے لیے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور دیو گو اسکاٹ فری اونلی بیکاز کہ وہ انگریزی بہتر بول سکتے ہیں۔ پاکستان ایک مشکل سٹیٹ سے گزر رہا ہے، اور عمران خان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ آج بھی وہی ہے جو کل تھی، وہ ایک موب مینٹیلٹی ہے، پاکستان کو آگ لگانے کی مینٹیلٹی ہے۔ وہ مینٹیلٹی یہ ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو یہ پارلیمان ہے، اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پاکستان کو آگ لگا دو، پاکستان کو بند کر دو، پاکستان کے اداروں کو چلنے نہ دو، جو میرے اوپر انگلی اٹھائے اگر وہ فرد واحد اٹھائے تو اس کو بلیک میل کرو، اگر کوئی انسٹیٹیوشن اٹھائے تو اس کے اوپر حملہ کرو، اگر کوئی اور انسٹیٹیوشن اٹھائے تو اس کے گھر والوں کے اوپر حملہ کرو۔
لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی. پی ایم ایل این نے اپنا ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے ان تمام چیزوں میں. میاں شہباز شریف صاحب کی دن رات کی کاوشوں کے بعد پاکستان آج بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے. دن رات کاوشوں کے بعد آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ طے ہوا, اور اس آئی ایم ایف کے ساتھ جو یہ روز ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی جماعت دعائیں کر رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو, کبھی یہ کہہ رہے تھے پاکستان ایک ہفتے میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے, کبھی یہ کہتے تھے پاکستان 15 دن میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے. اور جب آج ان کی توقع سے بڑھ کر جب پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ کیا, پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, تو پھر یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں. پھر یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی اپنے دھرنوں کا دھمکی دے کر, کبھی بھوک ہڑتال کی دھمکی دے کر, اور کبھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی دھمکی دے کر کہ جو پاکستان کو کمزور کرتے ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے خالی اکیلی کہ ہم پاکستان کی لڑائی لڑیں. پاکستان کی لڑائی ہر جماعت, ہر انسٹیٹیوشن نے لڑنی ہے, اور اگر ہم سب مل کے یہ لڑائی لڑیں گے تو یہ ہم جیت سکیں گے. یہ سب ہم مل کر اکٹھے ہو کر ایک آواز بن کر, ایک قوم بن کر, اگر ہم پاکستان کی آواز بنیں گے, جو اس پہ ضرب لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر مرہم رکھیں گے, جو اس کے جہاں سے خون بہہ رہا ہے ان زخموں کو صاف کریں گے, تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات کریں گے, اس ملک کو کمزور کرنے کی بات کریں گے, اس ملک میں اپنی افواج کو کمزور کرنے کی بات کریں گے, اپنے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنے کی بات کریں گے, تو یہ ملک بھی نہیں آگے بڑھ سکتا اور نہ سیاست بڑھ سکتی ہے. اور انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی لیڈرشپ میں ان بحرانوں سے بھی یہ ملک نکلے گا. جو پاکستان کو بچانے کے لیے آپریشنز ہیں وہ آپریشنز کنڈکٹ کیے جائیں گے, وہ پاکستانیوں کے خلاف نہیں, ان نان سٹیک ایکٹرز کے خلاف جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کے خلاف جو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو پاکستان کا رول ہے, یہ سب انسٹیٹیوشنز مل کر پاکستان کو اکنامکلی سٹیبلائز کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. شکریہ. دانیال صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا بلو والا واقعہ بتایا, وہ خود کہتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر آئے تھے جو یعنی کہ امن مارچ تھا اس کو خراب کیا گیا. تو اس پہ اگر آپ کی حکومت ہے یہاں پر آپ پولیس کو انکوائری کرا رہے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ 2 سے 3 بار آپ نے کہہ دیا ڈیجیٹل یعنی کہ دہشت گردی. ڈیجیٹل کا بتا دیں کہ دہشت گردی کیا ہے, اس کے ذرا کھل کے وضاحت بھی کرتے ہیں, پاس کیا ہے. دیکھیں ڈیجیٹل ٹیررزم ہے ہی یہ کہ آپ پاکستان کے باہر بیٹھ کر, پاکستان کے اندر بیٹھ کر اپنی ریاست کو کمزور کرو, پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈے کرو اور دنیا میں بنا کر بیچو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو, جو پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرے, دنیا میں پاکستان کا ایک غلط امیج لے کے جائیں. اور جو لوگ یہ کرتے رہے ہیں ان کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی. یہ کبھی پاکستان کو انٹرنلی کبھی ایکسٹرنلی کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ کے افواج کو اور کبھی آپ کے پرائم منسٹر کو اور کبھی ملک کے انسٹیٹیوشنز کو. دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ ایٹ اینی کاسٹ. اور دوسری آپ نے جو بات کی بنو کے واقعے کی, دیکھیں یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا ہے, اور وتیرہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کرو, اس کے بعد اس کو ایک بندہ کنڈیم کر دے, 50 اس کو سپورٹ کریں, چیز کو کانٹروورشل کر دو, اور پھر کہو ہم نے کیا کیا ہے. آپ کے بندے اپنے بندے آپ اس میں بھیج دیں, اور اس کے بعد آپ ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ان کو پروٹیکشن دیں کیونکہ ان کو اکاؤنٹیبل نہ ہو, آپ کے شہداؤں کے اوپر گولیاں چلیں, اور پھر آپ کہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ ہر چیز میں انوالو ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری کیا انوالومنٹ ہے, اس میں کمیشن بنا دو. مجھے بتائیں کہ کیا 9 مئی میں کمیشن بننے کی اب ضرورت ہے کہ جب ویڈیوز آپ کے سامنے, ان کے کنفیشنز آپ کے سامنے, ان کے لوگوں کو پرووک کرتے ہوئے آپ کے سامنے, کس چیز کا کمیشن بنایا جائے؟ کہ کیا ان کی کمیشن اس لیے کہ ان کو اور ٹائم دیا جائے کہ پاکستان کو روز کمزور کریں, یا ان کو اور طاقت دی جائے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا جائے؟ کل تک یہ جہاں سے تربیت لے رہے تھے یا ان کی جو ٹریننگ کر رہے تھے اس وقت آپ بھی ان کے مخالف تھے, اب جو نتائج سامنے آئے ہیں تو سارے کھڑے ہو گئے ہیں, اور وہ خود بھی جو تربیت دینے والے ہیں وہ
بھی ان کے خلاف محاذ آرا ہو گئے، یا اس وقت آپ نے انویژن نہیں کیا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ جب آپ لوگوں کے خلاف تھے تو اس وقت تک تو آپ تنقید کر رہے تھے، آج آپ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. دیکھیں پولیٹیکل جماعتوں کی لڑائی پولیٹیکل جماعتوں تک ہو تو اچھی لگتی ہے. اگر پولیٹیکل جماعتوں کی آپس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ آپس میں رہیں تو ٹھیک لگتے ہیں، لیکن آپ اپنی حدیں کراس کر جاؤ. آپ اپنے لوگوں کو ڈیجیٹل ٹیررزم کے تھرو پرووک کرو کہ شہداؤں کے مجسمے جلاؤ. آپ ان کو پرووک کرو کہ ایک سٹیٹمنٹ آئے اور آپ اس کے خلاف ان کو غداری کے سرٹیفکیٹس دو. آپ روز بیٹھ کے اپنے سپاہ سالاروں کو اور اپنے آرم فورسز کے جو آفیسرز ہیں ان کے اوپر تنقید کرو، اپنے شہداؤں کی شہادتوں کا مذاق اڑاؤ. تو یہ اگر ڈیجیٹل ٹیررزم نہیں ہے تو پھر کیا ہے ٹیررزم؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کیونکہ صرف یہ انگریزی بول کے وہ کام کرتے ہیں جو دوسرے اور طریقوں سے کرتے ہیں تو they cannot go scot free. صاحب 9 مئی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور 9 مئی کے واقعات کا جائزہ لیں تو وہ تمام تو لوگ جو نامینیٹڈ تھے یا نامعلوم تھے وہ ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی اور بیشتر تو اب ضمانت پر باہر آ رہے ہیں. کون سا عمل مانے ہیں کہ اس سال گزرنے کے باوجود بھی پراسیکیوشن جو ہے اپنا پورا کام نہیں کر سکی اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ حق کیا ہے ان کو سزا نہیں ہو پائی؟ دیکھیے میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ دس از ناٹ دا ڈیوٹی، خالی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے PMLN کی. ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرے جو ملک کو کمزور کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرے جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، جو پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کو کمزور کر رہے ہیں. یہ تمام انسٹیٹیوشنز کا کام ہے. وہ کراس دا بورڈ دیکھیں، آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، آپ کی پولیٹیکل رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے لیے سب کی رائے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور اس ملک کے ساتھ ہماری سیاست ہے. اور تمام انسٹیٹیوشنز بھی تب ہیں یا ان کی اسٹرینتھ بھی تب ہے کہ جب یہ تمام انسٹیٹیوشنز اپنی ملکی مفاد کے لیے ملک کے لیے اکٹھے ہوں. جب آپ ان کو کبھی اسٹے آرڈرز کے پیچھے، کبھی کس آرڈر کے پیچھے جب وہ چھپتے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک کو کمزور کرتے ہیں. آپ اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل 5th جنریشن وارفیئر میں آپ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اور ہر آنے والے دن میں کر رہے ہیں. تو جب تمام انسٹیٹیوشنز، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تمام انسٹیٹیوشنز اگر سیم پیج پہ ہوں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی اور آگے بڑھیں گی. تھینک یو.